لطیفہ نہیں ہے. اس کا نکاح ہونے لگا. نکاح ہوا تو مولوی صاحب آخیا فلانے نے دی تا اتنا مار تین دیتا تم قبول کی تھی. تھوڑی دیر سوچ کہاں جان دے. اس کا بھائی پاس بیٹھا تھا, اس نے کو نہیں ماری, کہا جی جان دے. اس نے پھر اس کو کو نہیں ماری, کہا جی پھر اچھا جی میں سارے دی صلاح ہوئے. کرما لے نہ آن دیو نال نکاح ہوئے گا نہ جان دیو نال ہوئے گا نہ سارے دی صلاح نال ہوئے گا. تو آنکھ میں قبول کیتا تاں جا کے نکاح ہوئے گا. تو قبول کرنا تو اللہ نے بچے کا حق رکھا ہے, بچی کا حق رکھا ہے. تو ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مسلط نہ کرو, مسلط نہ کرو. یہ میرے نبی کی تعلیم ہے. وہ میرے بھائیوں, نبیوں کے بعد اگر کوئی جوڑا ہے تو وہ علی و فاطمہ ہے, وہ علی و فاطمہ ہے. اور میرے نبی نے کہا, کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ نے کہا یہاں بیٹی دو میں نے دی, اللہ نے کہا یہاں شادی کرو میں نے شادی کی. آسمان سے جبریل پیغام لا چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے طے ہے, اور علی رشتے کا پیغام لے کر آتے ہیں, یا رسول اللہ میں فاطمہ کے لیے آیا ہوں. اور آپ ہاں نہیں کرتے, انشاءاللہ کہہ کے چلے جاتے ہیں, گھر تشریف لے جاتے ہیں, فاطمہ کو بلا, بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دو. او میرے عزیزو, اللہ کا فضل ہے. یہ ہماری آج کی بچیاں بھی, یہ بھی بیچاری چپ کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتی ہیں, بہت کم فریاد کرتی ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر میرے نبی باہر ہاں کر دیتے تو فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ لا الہ الا اللہ, یہ تو کفر کی بات ہے, لا الہ الا اللہ. لیکن اللہ کی قسم امت کو سمجھانے کے لیے, بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے, ہاں کر دوں. ہاں تو آسمان سے وہی پڑی. فاطمہ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ بیٹی فاطمہ ہو, پیغام لانے والا علی ہو, اور آسمان سے جبریل فرشتہ پہلے سے وحی لا چکا ہو کہ ادھر ہی شادی ہوگی, پھر بھی بیٹی سے پوچھنا پڑے گا بیٹی کر دوں. جب جنت کی سردار نے سر جھکایا, خاموشی کا مطلب کماری بچی کی ہاں ہوتا ہے, یا ہاں دونوں طرح ہے. زیادہ خاموش, آپ خاموش ہیں, خاموشی کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ابا جان, پھر آپ فوراً باہر نکلے, علی لوگوں کو جمع کرو. ایسے مجمع جمع ہو گیا. پھر میرے نبی نے نکاح پڑھایا, سارے مجمع کو کھجور کھلائی, شہد کا پانی پلایا. یہ خوبصورت زندگی میرے نبی نے سکھائی ہے. اور میرے نبی نے خاوند اور بیوی کا تعلق سمجھایا. عرب کے ماحول میں جیسے میں بتا رہا تھا, عشق معشوقی کے اشعار بھرے پڑے ہیں. تو معشوقہ سے عشق کا اظہار ایک فخر تھا, اور بیوی کے بارے میں کہنا مجھے بیوی سے پیار ہے, یہ ایک عیب تھا. یہ عرب کے ماحول میں انتہائی برا سمجھتے تھے کہ کوئی سردار بھرے مجمع میں کہے کہ مجھے بیوی سے پیار, میرے اتنی معشوقیں ہیں, اس پر وہ بڑا فخر کرتا ہے. لیکن بیوی سے پیار, اس پر سارے اس کو لان تان کرتے ہیں. اس ماحول میں ایک صحابی آتے ہیں, یا رسول اللہ من احب الناس الیک, آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا, آپ نے زور سے کہا عائشہ سے. وہ تو ہل گئے, مگر ابھی ہے کی بڑی, یہ تو کھلی مجلس میں بیوی کا نام لے رہے ہیں. تو انہوں نے سوال بدلا جلدی سے, نہیں یا رسول اللہ, میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کون پیارا ہے. تو آپ نے اس کی رگ پکڑ لی. تو اب آپ نے کہنا تھا ابو بکر, تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس. سبحان. خاوند اور بیوی کا رشتہ کیسے چلتا ہے؟ ڈگریوں سے نہیں, شکل سے نہیں, بڑے گھروں سے نہیں, زیور سونے چاندی سے نہیں, بڑی تنخواہوں سے نہیں, بڑے کاروبار سے نہیں. میرے نبی والے اخلاق بچوں سیکھو, میرے نبی کی زندگی پڑھو. پھر آپ کٹھے پڑھتے ہو, ہم اس طرح, ہماری حدود ہیں, ہماری باؤنڈریز ہیں, کراس کریں گے ہم ذلیل و خوار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں چند پابندیاں دے کر ہمیشہ کی آزادی دینے کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں تھوڑی دیر کی تکلیف دے کر ہمیشہ کی جنت کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں چند دن کی زندگی, وہاں وہ زندگی جس کی انتہا کوئی نہیں. ایک منظر کو دیکھنے بیٹھے گا,
لاکھوں کروڑوں سال اس میں گزر جائیں گے، اس زندگی کو سیکھنا ہے، یہ تبلیغ کا کام، اس کو سیکھنے کی محنت۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی تعلیم میں زور دو، اپنے اساتذہ کا ادب کرو۔ آپ لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو، ایک حد بیچ میں باقی رکھو کہ شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے، شرم و حیا باقی رہے۔ اپنے دامن کو پاک صاف رکھو، اس کی وہ قیمت لگے گی کہ فرشتے بھی تمہارے آپ کے پاؤں چومیں گے، تمہارے ہاتھ چومیں گے کہ پاک دامنی اتنی بڑی چیز ہے، اتنا بڑا زیور ہے۔ جہاں بھی ہو نماز کا وقت ہو جائے نماز نہ چھوڑو۔ والدین زندہ ہیں، کبھی ان کے سامنے اونچی نہ بولو، وہ زیادتی بھی کریں تو چپ کر کے معاف کرو۔ شادیاں ہو جائیں تو بیوی خامند کے لیے، خامند بیوی کے لیے ایسے اخلاق لے کر آؤ کہ آپ کے گھر ہمیشہ آباد رہیں۔ اس کے لیے میرے نبی کی سیرت پڑھو، میرے نبی کی زندگی پڑھو۔ میں نے آپ کو بتایا میرے نبی نے اللہ کا دیدار کیا، اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت تھا صرف ہمیں سکھانے کے لیے، سکھانے کے لیے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ تھے، آپ کو پیشاب آیا، باہر گئے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو بستر خالی، ان کو شیطان نے چکر دے دیا کہ یہ تو کسی دوسری بیوی کے پاس چلے، سوکن پنا، انہوں نے کنڈی لگا دی۔ میرے نبی آئے، دستک دی، میمونہ دروازہ کیوں بند کیا؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس کیوں گئے؟ کہنے لگے ارے اللہ کی متی میں کہاں گیا، میں تو پیشاب کرنے گیا تھا، انی حاقن، مجھے پیشاب آیا تھا بہت زور کا۔ کہا نہیں نہیں پیشاب نہیں ہے، کہیں اور گئے ہیں۔ وہ تھا کہ حضرت عائشہ کے پاس گئے ہوں، تو وہ سوکن پنے میں یہ چلتا تھا، یہ دھڑے تھے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت سودا، یہ چار بیگمات ایک طرف تھیں اور باقی جو چار پانچ تھیں وہ دوسرا دھڑا تھا، تو میمونہ دوسرے دھڑے میں تھیں۔ مجھے پتا ہے آپ کہاں گئے تھے؟ کہ اللہ کی بندی پیشاب کرنے گیا تھا۔ کہا نہیں نہیں آپ مجھے پتا ہے۔ آپ نے کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں دو نمبری کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوئے یہ تو صرف میرے خامد نہیں دو جہان کے سردار ہیں۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا کہ پتہ نہیں میرے نبی کیا کریں گے۔ آپ نے دروازے میں قدم رکھا اور مسکراتے ہوئے گئے اور جا کے بستر پہ دراز ہو۔ کوئی خان صاحب کے ساتھ یہ ہوتا تو خان صاحب کیا کرتا؟ پورا چپل اس کے سر پہ صاف کرتا تھا۔ تو میرے بچوں آپ ہمارا سرمایہ ہو، نبی والی زندگی سیکھو، اس میں عبادت، نماز ہے، اس میں اخلاق ہیں، والدین، شادیاں ہو جائیں، بیوی، اولاد ہو جائے تو بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ استاد ہیں، استادوں کو کہتا ہوں کہ اپنے شاگردوں کو اولاد سمجھو، صرف تنخواہ کے لیے نہ پڑھاؤ، ان کو کچھ دینے کے لیے پڑھاؤ گے تو انشاءاللہ یہ ہماری نسل بنے گی، بڑی کامیاب نسل بنے گی۔ جب کبھی نماز چھوٹ جائے اسے چھوٹا نہ رہنے، اسے قضا کرو، اسے قضا کرو۔ اگر رمضان آ رہا ہے کوشش کرو کہ پورے روزے رکھو، آپ جوان ہو، آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، خیر یہ مثال انہی کے ساتھ ہی ہے، کوئی اور تو کر نہیں سکتا۔ پہلا روزہ رکھ کے 15ویں روزے افطار کیا کرتے تھے، 15 دن نہ کھانا نہ پینا۔ پھر 16واں روزہ رکھ کے اور 30ویں روزے افطار کیا کرتے تھے، نہ کھانا نہ پینا۔ ان میں ایک طاقت آ گئی تھی، اللہ کے نبی نے نا خون نکلوایا، خون، تو اس کو کپنگ کہتے ہیں، اس کو نکلوا۔ آپ نے کہا عبداللہ جا کے دفن کر دو، وہ باہر گئے، انہوں نے سارا پی لیا۔ تو اندر آ کر آپ نے پوچھا دفن کر دیا؟ کہا جی وہاں دفن کیا کہ کبھی کوئی دیکھ نہ سکے۔ آپ نے کہا شاید تو نے پی لیا۔ کہا پی لیا۔ کہا پھر لوگوں کی خیر ہوں، کہا پھر لوگوں کی خیر ہوں۔ تو اللہ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی کہ وہ مدینہ سے روزہ رکھ کے چلتے تھے اور 8ویں دن آ کر پورے سفر کا طے کر کے مکے میں آ کے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ وہ ایک ایکسٹراڈینری چیز ہے، لیکن یہ تھوڑی سی گرمی کو برداشت کرو گے تو اللہ جہنم کی گرمی سے بچائے گا۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے شراب یہاں کے نشوں سے بچو۔ جنت میں 3 محفلیں ہیں نشے کی، نشہ تو نہیں ہے وہاں، تو نشہ ہے نہیں، مزہ ہے، لذت ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، نیک لوگ شراب کی سرائی اٹھائیں گے اور گلاس میں ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ یہ ہے نیچلی کلاس۔ ایک ہے مڈل کلاس جنت کی، یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، انہیں جنت کے نوکر، جنت کی لڑکیاں، جنت کی حوریں، ان کی اپنی بیویاں گلاس بھر کے پیش کریں گی، یہ پیئیں گے۔